انجام دہی میں جن مشکلات سے، جن چیلنجز سے، جن خطرات سے دوچار ہوتی ہے، اس کا ہمیں بخوبی علم ہے۔ ہماری حکومت کی پوری کوشش ہے کہ ہم اپنے صحافی بھائیوں کو، صحافی بہنوں کو پوری وہ پروٹیکشن بھی دے سکیں جس کے وہ مستحق ہیں، اور ان کے لیے ایسی قانون سازی بھی کی جائے جس سے اس حفاظت، ویلفیئر، سیکیورٹی، ان کو بھی وہ پروٹیکشن بھی مل سکے جس کا بل ہم اسی جو اس وقت جاری نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں ایک بل بھی ہم اس سلسلے میں پیش کر رہے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ صحافی اس معاشرے کا، اس ملک کی سیاسی، معاشی اور سماجی سرگرمیوں کی ایک بہترین عکاس ہے۔ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی جتنی بھی ایسوسیشنز ہیں، پریس کلبز ہیں، ان کو ایک باوجود اپنے محدود مالی وسائل کے ہم جو کچھ بھی آپ کے لیے کر سکیں، آپ کی لیڈرشپ کے تھرو ہم چاہیں گے کہ وہ ہم تک پہنچے، کہ ہم اس پہ عمل درآمد کر سکیں۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ آج کل پاکستان میں بنارسی ٹھگوں کا ایک ٹولہ اکٹھا ہوا ہے، جس کا مقصد اس ملک میں افراتفری پھیلانا، مایوسی پھیلانا اور پاکستان کو پھر ادھر پیچھے گھسیٹ کے لے جانا، جس سے کہ پاکستانی عوام نے 2018 کے انتخابات میں عمران خان کی قیادت کو ایک بھرپور طریقے سے ووٹ دیا، کیونکہ ایک عمران خان ہی ایسے لیڈر تھے جو کہ موجودہ سیاسی کینوس پہ ایک واحد ایسے لیڈر تھے جو کہ نہ ڈر بھی تھا، نہ ڈر ہے، ملک کے لیے خلوص رکھتا ہے، غریبوں کے لیے درد رکھتا ہے، اور اس ملک کو ان طبقات سے چھڑا کر رہے گا جس نے اس ملک کی معیشت کو، اس ملک کے پورے نظام کو اپنے حصار میں لیا ہوا ہے۔ یہ کوئی آسان جنگ نہیں ہے، یہ وہ جنگ ہے، دو طبقات کی جنگ ہے، دو قوتوں کی جنگ ہے۔ ایک وہ قوت جو کہ ماضی کی نمائندگی کرتی ہے، وہ ماضی جس میں کہ اس ملک میں باوجود 40 سال کے لگ بھگ حکومتیں کرنے کے باوجود بھی اس ملک کی جو معاشی صورتحال ہے، جو اس کا عالمی برادری میں ایک نیگیٹو مقام پیدا کیا گیا تھا، ہمارے لیڈرز جنہوں نے کہ اپنی ذاتی مفادات کے لیے اس ملک کے وسائل کو لوٹا، اس ملک کے وسائل کو، اس ملک کے اداروں کو مفلوج کیا، یہی وہ ادارے ہیں جو کہ ملک کو چلاتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے اپنی کرپشن کو سہولت دینے کے لیے ہر اس ادارے میں اپنے سہولت کار بٹھائے، چاہے وہ ایف بی آر ہو، چاہے وہ سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن ہو، چاہے وہ کوئی بھی ایسا ادارہ ہو جو کہ سہولت کار بن سکتا ہے، انہوں نے اس کو اپنے لوگ جو کہ میرٹ پہ نہیں تھے، وفاداری کی بنیاد پر تعینات کیے۔ اس سے ہوا کیا کہ جب لیڈر کرپشن کرتا ہے تو اس کے نیچے ایک اور ایسا طبقہ پیدا ہو جاتا ہے جو کہ اسی ماحول میں خود بھی کرپشن کرتا ہے، اور وہ لوگ جو کہ ان اداروں میں بٹھائے گئے ہوتے ہیں وہ بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھوتے ہیں۔ تو مانی کہ اس ملک میں جتنے بھی ادارے تھے ان کو بتدریج تباہ کیا گیا، نہ نوجوانوں پہ کوئی مستقبل کے لیے کوئی پلان بنایا، نہ یہاں پہ انڈسٹریلائزیشن کی
کیونکہ انڈسٹریلائزیشن ڈالر کو ایک مصنوعی سطح پہ رکھ کر امپورٹس کو سستا اور ایکسپورٹس کو مہنگا کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ پچھلے 20 سال میں ہماری برآمدات بڑی نہیں ہیں, ایک بہت ہی کم سطح پہ رہی ہیں. ٹیکس کے نظام کو بھی انہوں نے اپنی انٹرسٹ کے مطابق, اپنی مفادات کے مطابق, کیونکہ یہ تو کاروباری لوگ تھے, ان کے تو کاروبار تھے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک حکومت میں ایک عہدے پہ بیٹھا ہوا ایک شخص, جس طرح کہ آج میرا اپنا ایک اخبار ہو اور میں وزیر اطلاعات بنوں, تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں کیا کروں گا. یہی چیزیں ہیں جس نے کہ اس ملک کو پیچھے دھکیلا, قرضوں کی بھرمار کی, اس ملک کے نوجوانوں کا مستقبل گروی رکھوایا, اور آج بھی وہ برسر پیکار ہیں. گو کہ وہ ان کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے, لیکن ان کے جو باقیات ہیں وہ پھر بھی ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. جس طرح کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اب انہوں نے 2 سال اس حکومت میں اسمبلیوں میں رہتے ہوئے, الیکشن لڑتے ہوئے, انہوں نے اس نظام کو چیک کیا کہ آیا ان کا کوئی مستقبل ہے, آیا وہ کامیاب ہو سکتے ہیں اس حکومت کو جو کہ پہلی دفعہ ایک ایماندار اور ایک نڈر لیڈر کی صورت میں اس ملک کو ملی ہے, آیا اس کو وہ ڈسپلیس کر سکتے ہیں, اس کو ڈی سٹیبلائز کر سکتے ہیں. انہوں نے پوری کوشش کی کہ پہلے پارلیمنٹ میں بلیک میل کیا جائے حکومت کو, ایسے قانون سازی جو کہ ملک کے مفاد میں تھی اس کو اپوز کیا, اس کی مخالفت کی, اور خاص طور پہ جب فیٹف کے قانون میں جو کہ ان کا آخری پتہ تھا, جس میں کہ انہوں نے ایک NRO مانگا نیب لاس کی صورت میں, جس میں کہ 38 میں سے 34 کلوزز انہوں نے اپنی مرضی کی بنائیں, جس کی اگر تفصیل آپ کو ملے, جو کہ انشاءاللہ ہم اب اس کو وہ کریں گے, عوام کے سامنے پیش کریں گے, اس سے انہوں نے کرپشن کی تشریح بدل ڈالی. وہ چاہتے ہیں کہ تشریح کرپشن کی ان کی منشا کے مطابق ہو. وہ چاہتے ہیں کہ کیسوں کی جو وہ ہے کرپشن کی جو لمٹ ہے اس کو بڑھا دیا جائے, کہ 1 ارب سے کم والے اماؤنٹ کو کرپشن نہیں تصور کیا جائے گا. 5 سال پہلے جو کیسز بنے ہوئے ہیں وہ ٹائم بارڈ ہو جائیں گے. اور اس قسم کی چیزوں میں اپنی جو ہے امینڈمنٹس انہوں نے پیش کی اور منسلک کیا اس کو. میں اس کمیٹی کا ممبر تھا جب یہ آئے. منسلک کیا کس سے؟ فیٹف قانون کی پاس ہونے میں, کہ اگر ہم نے یہ نہیں پاس کیا, نیب کی جو انہوں نے ہمیں اپنی پسند کی جو تجاویز دی تھیں, تو ہم فیٹف کو پاس نہیں کریں گے. اور وہی ہوا کہ اس میں کچھ جو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں اس میں کچھ محب وطن لوگ بھی ہیں. لیڈرشپ محب وطن نہیں ہے. اگر محب وطن ہوتے تو وہ اس ملک کے ساتھ وہ نہ کرتے جو انہوں نے کیا ہے. آج پاکستان الحمدللہ جس حالت میں انہوں نے ہمیں دیا تھا کہ ملک تقریباً ڈیفالٹ کی سچویشن میں آ گیا تھا, عمران خان اور اس کے ساتھیوں نے اس اکانومی کو سہارا دیا, اس اکانومی کو سٹیبلائز کیا, اور اس اکانومی میں وہ حکمت عملی اختیار کی کہ ڈالر سٹیبل ہو گیا, ہمارے ریزرو بڑھنے لگے, ہمارے ایکسپورٹس بڑھنے لگے, ہماری ترسیلات بڑھنے لگیں. جو ترسیلات بڑھی ہیں ریکارڈ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ عمران خان کو ٹرسٹ کرتے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ ڈالر کو مصنوعی سطح پہ رکھنے کے لیے اسحاق ڈار نے جو کہ بھگوڑا ہوا ہے پچھلے 3 سال سے, اس کو مصنوعی سطح پہ رکھنے کے لیے اس غریب ملک کے 23 ارب ڈالر آگ میں جھونکے. ملک اس طرح نہیں چلتے. ملکوں کو ایک خاص ڈسپلن, ایک خاص کنڈکٹ پہ چلنا پڑتا ہے. ملک اس وجہ سے نہیں بنتے
کہ اس میں کچھ خاندان یہ سمجھے کہ یہ ان کا پیدائشی حق ہے کہ وہ اس ملک کو کے وسائل کو لوٹتے رہیں. آج یہ فورن پالیسی کی بات کرتے ہیں. تو پاکستان سے باہر کس کی جائیدادیں ہیں؟ پاکستان کے باہر کس کے اثاثے ہیں؟ وہ اثاثے جن کے بارے میں ہمیشہ پوچھا گیا، چاہے وہ عدالت ہو یا عوام ہو یا سیاسی لیڈرشپ ہو، کہ آپ بتائیں کہ آپ نے یہ اثاثے کیسے بنائے اور آپ باہر پیسے آپ نے کیسے بھیجے؟ یہ ایک بنیادی دو سوال ہیں جس کا جواب ہمیں آج تک مل نہیں سکا. بجائے جواب ملنے کے انہوں نے تو ایک ایسے کلچر کو فروغ دیا ہے جس میں کہ ہم سنتے تھے اس محاورے کا مطلب، لیکن آج اس کی سمجھ آئی ہے کہ اوپر ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری. انہوں نے چوری بھی کی ہے اور ابھی سینہ زوری بھی کر رہے ہیں. لیکن ان کو معلوم نہیں ہے کہ ان کا واسطہ ایک ایسے شخص سے ہے، ایک ایسے لیڈر سے ہے جو کہ پریشر ڈلنے وقت اور بھی سٹرونگ ہوتا ہے. اب یہ جلسے کر رہے ہیں، جلسے میں ہر قسم کا جو کہ ایک فلاپ جلسے کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا گجرانوالہ کا حال اور خیبر پختونخوا کے ہونے کی وساطت سے میں پروٹیسٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے جو بے عزتی مولانا فضل الرحمان کی ہے کہ خالی کرسیوں کے لیے ان کا خطاب کروایا اور رات کو پھر ان کو وہی سلوک ان سے کیا گیا. لیکن مولانا صاحب سمجھتے نہیں ہیں. انہوں نے رٹ لگائی ہوئی ہے کہ جی اسمبلی جعلی ہے. بھئی اگر اسمبلی جعلی ہے تو آپ کا بیٹا، آپ کا جو سگا بیٹا ہے وہ اس میں اسمبلی میں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ اگر وہ الیکشن جیتے تو الیکشن ٹھیک ہے، آپ ہاریں تو وہ غلط ہیں. اس طرح تو ہوتا نہیں ہے کہ جو فیصلے ہیں وہ آپ تو کبھی بھی نیوٹرل امپائر کے سامنے کھیلے نہیں ہیں. آپ نے تو ہمیشہ امپائر اپنی مرضی کا لگایا ہے. چونکہ ایسا ہوا نہیں اس دفعہ، الیکشن بڑے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہوئے، انٹرنیشنل ایجنسیز نے بھی اس کی تائید کی. اور دوسرا کہ جو الیکشن پٹیشنز تھیں، آپ نے تو الیکشن پٹیشنز جمع ہی نہیں کرائی ہیں. 2013 کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو اس وقت بھی پی ٹی آئی کی الیکشن پٹیشنز کتنی تھیں؟ 427 کے قریب تھیں ٹوٹل. اس میں اکثریت پی ٹی آئی کی تھی. اور اس کے بعد جو 2018 کی الیکشن ہے اس میں صرف 90 نیشنل اسمبلی کی پٹیشنز تھی، جس میں سے پنجاب میں ہماری 13 پٹیشنز تھیں اور ان کی 11. تو اگر ایسا ہے تو وہ تو ثابت ہو گیا کہ گجرانوالہ جو کہ جس میں کہ آپ نے نیشنل اسمبلی کی سیٹ جیتی تھیں، سینٹرل پنجاب میں سوائے 10 کے جو کہ ہماری ہیں ساری سیٹس آپ کی تھیں، پھر بھی آپ لوگوں کو نہیں لا سکے. تو ہم تو یہ کہیں گے کہ یہ آپ لوگ سلیکٹڈ ہیں. اگر اتنے الیکشنز جیتنے کے باوجود بھی آپ لوگ نہیں لا سکے تو آپ سلیکٹڈ ہیں، آپ کو مینڈیٹ نہیں ملا تھا. اور جب وہ بات کرتے ہیں مولانا صاحب کہ اسمبلی جعلی ہے، تو پھر اسی جعلی اسمبلی میں انہوں نے صدر بننے کی بھی کوشش کی، الیکشن بھی لڑا. اور وہ آج کشمیر کی بات کرتے ہیں. یعنی افسوس کی بات ہے، کتنی مضحکہ خیز بات ہے کہ جو شخص 30 سال کشمیر کمیٹی کا چیئرمین رہا ہو اور کخ کام نہ کیا ہو، پاکستان کو بالکل آئسولیشن میں لے گیا ہو، کشمیر ایشو ایک مردہ ایشو بنا دیا. آج عمران خان نے انٹرنیشنل فورمز پہ جس طرح کے کشمیر کی مدلل مؤثر تقریر کی، جو کہ پہلے کبھی کسی پرائم منسٹر نے اس طریقے سے نہیں کی تھی، جس طرح سے اسلاموفوبیا کے خلاف بات کی، پوری عالمی دنیا کو پاکستان کا وہ ویو پوائنٹ دیا جو کہ ہماری عوام کی سوچ کی عکاس تھی. آج یہ کہتے ہیں کہ آپ الیکشن دوبارہ کرائیں. بھائی آپ کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے. آپ کی ان جلسیوں سے حکومت بالکل امپریس نہیں ہوئی. ہم اپنا کام کیے ہوئے ہیں، ہم نے اپنا کام جاری رکھا ہوا ہے. یہ جو اپنے والدین کی چوری بچانے کی جو ایک مہم ہے، یہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ اس قوم نے ہمیشہ کبھی بھی ذاتی مفاد کے لیے کوئی تحریک شروع
نہیں کی, اس کی پذیرائی نہیں کی ہے. یہ عوام یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی ہے, ہم مانتے ہیں, لیکن ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ جس طرح سے پوری عالمی دنیا کورونا کے وبا سے متاثر ہوئی ہے, جس طرح ان کی معیشت, ان کے پورے انفراسٹرکچرز متاثر ہوئے ہیں, ان کی گروتھ نیگیٹو چلی گئی ہے, کوئی -10 ہے, کوئی -6 ہے, کوئی -4 ہے. برطانیہ, یورپ, امریکہ اور ساتھ میں انڈیا, یہ جتنے بھی مالک ہیں, ساری دنیا, ان کی اکانومیز متاثر ہوئی ہیں. ایک سپلائی چین ہے جو کہ متاثر ہوئی ہے. لیکن جس طریقے سے پاکستانی حکومت نے, جس طرح عمران خان نے غریب کا درد رکھتے ہوئے جس طرح کے حکمت عملی اس نے اپنائی کہ روزگار بھی رہے اور جانوں کی بھی حفاظت ہو سکے, اور اس حکمت عملی کے عالمی سطح پر تعریف ہو رہی ہے. امریکہ نے بھی, ان کے جو وزیر ہیں خزانہ کے, ان کی بھی ایک بیان آیا ہے کہ اگر امریکہ یا دنیا پاکستان کی حکمت عملی پہ عمل کرتی تو تقریباً $10 کھرب کی بچت ہو سکتی تھی. یہ ہے وہ نااہل حکومت جو کہ آپ جس کا ذکر کرتے ہیں, جس نے کہ اتنے بہترین طریقے سے ان کرپٹ لوگوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا ہے, کیونکہ ان کی سروائیول اسی اکٹھے پن میں ہے, کیونکہ یہ جمع ہوئے ہیں اسی لیے کہ حکومت پہ پریشر ڈال سکیں. انہوں نے اداروں کے بارے میں بھی بات کی. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں چاہے وہ جوڈیشری ہو, چاہے وہ فوج ہو, ایک ایسے ادارے ہیں جو کہ ملک کی سلامتی کے ضامن ہیں. اس قسم کی ان کی لیڈرشپ کے بارے میں اٹیک کرنا فوج کو تقسیم کرنے کے مترادف ہے. ان کی تو پوری کوشش ہی یہی ہے, لیکن انشاءاللہ پاکستان کے عوام اس قسم کی سازش جو کہ عالمی سطح پہ کچھ ممالک کر رہے ہیں, جس میں کہ ہمارا ہمسایہ پیش ہے, وہ یہی چاہتے ہیں. ان کی حکمت عملی جس پہ کہ یہ عمل کر رہے تھے اپوزیشن والے, نواز شریف اور پیپلز پارٹی, کیونکہ ان کی اپنی جائیدادیں ان ملکوں میں تھیں, انہوں نے ہماری فارن پالیسی کو کمپرومائز کیا. آپ سوچیں کس طرح سے ایک لیڈر جس کی جائیدادیں ایک خاص ملک میں ہوں, برطانیہ میں ہوں, امریکہ میں ہوں, دبئی میں ہوں, وہ کس طرح سے اپنی فارن پالیسی کو انڈیپینڈنٹ رکھ سکتا ہے, کیونکہ جو عالمی قوتیں ہیں وہ اسی کو ہی مینیپولیٹ کرتی ہیں. اور اسی وجہ سے انہوں نے پاکستان کی فارن پالیسی, چاہے وہ کشمیر ہو یا باقی مسائل ہوں, اس کو کمپرومائز کیا انہوں نے. اور آج جب اقتدار سے باہر ہیں تو ان سے رہا نہیں جا رہا. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے سوالات کا جواب دیں, اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے بھی اور پاکستانی عوام سے. اگلے جلسے میں چاہیے کہ ان کو ایک معافی مانگنی چاہیے, سارے جتنے بھی اوپر سٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہیں, کہ انہوں نے جو قوم کے ساتھ کیا, جو 40 سال میں وہ یہ نہیں کر سکے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 2 سال میں یہ سارا کچھ ہو جائے گا. یہ ورغلا رہے ہیں, یہ کرپشن کو چھپانے کے لیے مہنگائی کا ایک سلوگن اٹھا رہے ہیں. اس کے لیے پاکستانی عوام, اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو ایک عارضی لہر ہے مہنگائی کی, پرائم منسٹر صاحب اس پہ بھرپور, اور ان کی جتنی بھی ٹیم ہے, ہم لگے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ یہ 3-4 ہفتوں میں آپ کو اس کے نمایاں اثرات ملنا شروع ہو جائیں گے. کیونکہ کوئی سیاسی حکومت نہیں چاہتی ہے کہ اس کے عوام تکلیف میں ہوں, بیکاز وہ آئی ہی عوام کی ووٹوں سے ہوتی ہے. یہ ان کا حق بنتا ہے ہم پہ کہ ہم پہ تنقید کریں, لیکن چوروں کی تنقید ہم نہیں مانیں گے. ہم چوروں کو نہیں چھوڑیں گے کہ وہ عوام کی نمائندگی کریں اس سبجیکٹ پر, کیونکہ انہوں نے جو 40 سال اس ملک کے ساتھ کھیل کھیلے اس کی قیمت پوری قوم ادا کر رہی ہے. لیکن انشاءاللہ اب وہ
پرانا پاکستان پیچھے رہ گیا ہے، اور اب انشاءاللہ ہماری قیادت پورے کوشش کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ اس ملک کو دوبارہ اس کی تعمیر کرے گی، ان اداروں کی جس کو کہ انہوں نے تباہ کیا، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کا مستقبل عمران خان کی لیڈرشپ میں ایک انتہائی شاندار مستقبل ہے، اور انشاءاللہ ہم یہی امید کرتے ہیں کہ عوام یہ جو ایک سخت دور گزر رہا ہے مہنگائی کا، اس میں ہمیں سپورٹ کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ ان کا جو خاص طور پہ جو متوسط طبقہ اور اس سے جو کمزور طبقہ ہے، ان پہ جو مشکلات ہیں ان کا بھرپور احساس ہے، اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے 2 سے 4 ہفتوں میں آپ بڑی اچھی خبریں سنیں گے، اور یہ جو بہروپیے باہر نکلے ہوئے ہیں ان کو خفت اٹھانی پڑے گی، اور ان کی جو یہ انہوں نے ایک پیسہ بچاؤ تحریک شروع کی ہوئی ہے یہ ناکام ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ اپوزیشن کی کرپشن بچانے کی مہم کامیاب نہیں ہوگی۔ یہ کاروباری لوگ تھے، انہوں نے اپنی سہولت کے مطابق نظام چلایا، تنقید ان کا حق ہے، لیکن چوروں کو نہیں چھوڑیں گے۔ عوام باشعور ہیں، حقائق سے واقف ہیں۔ پاکستان کا مستقبل وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں تابناک ہے، مشکلات سے آگاہ ہیں، اور مہنگائی پر قابو پانے کے لیے بھی ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اپوزیشن نے FATF سے متعلق قانون سازی پر بھی بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ میں نے یہ کہا ہے کہ اپوزیشن اس چیز کو، اس مہنگائی کے ایشو کو اس کی ٹھیکیداری اور اپنی کرپشن چھپانے کے لیے نہ استعمال کرے۔ عوام کا ہمیں پتہ ہے، ہم عوامی لوگ ہیں، ہمارا عوام سے رابطہ ہے، تو ہم اس سے بے خبر نہیں ہیں، اور اس کا جس طرح میں نے خود بھی اعتراف کیا ہے، پرائم منسٹر صاحب نے اعتراف کیا ہے۔ دوسری بات کہ اگر ہم آپ کو پریشر میں لگتے ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہم تو اگر 5-6 اگر ہمارے اسپوکس پرسنز اگر آتے ہیں تو جواب دینا، ایک جھوٹ لغو باتیں کا جواب دینا، آپ دیکھیں نا کل صفدر نے کیا کیا ہے، مریم نے کل کیا کیا ہے، پاکستان کے فاؤنڈر قائد اعظم کے مزار پہ جا کے انہوں نے جو ہلڑ بازی کی ہے، جو کہ قائد اعظم کا مزار جو کہ پاکستان کی بقا کا، پاکستان کے مستقبل کا، پاکستان کے اس کی ہونے کا ایک سمبل ہے، اس میں جا کے انہوں نے کس قسم کی بدتمیزی اور ہلڑ بازی کی ہے۔ تو ہم تو ان جھوٹ کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ جو بھی فضولیات کرتے رہیں، جتنا جھوٹ بولتے رہیں، عوام کو جتنا بدراہ کرنے کے لیے، صرف اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے وہ کریں، تو اس کا جواب دینا تو بنتا ہے۔ اگر ہم جواب نہیں دیں گے تو آپ کہیں گے جی آپ حکومت تو خاموش ہے، یعنی کہ انہوں نے مان لیا ہے، تو جواب تو ہم دیں گے۔ آپ مجھے بحیثیت پاکستانی بتائیں کہ اگر قائد پاکستان فاؤنڈر آف دا نیشن کے مزار پہ جا کے کوئی ہلڑ بازی کرے، آپ کیا کریں گے؟ میں تو کروں گا، میں تو برداشت نہیں کروں گا، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ محب وطن ہیں۔ ہمارے قوم یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ ہمارے بڑوں کے مزار کو اس کو سیاسی اس کا اکھاڑا بنایا جائے، تو ہمیں کوئی اس پہ پشیمانی نہیں ہے، اور بالکل اس کا اس سے تعلق نہیں ہے، لیکن یہ بھی ایک سمبل ہے کہ جو اس طرح کی باتیں کرے گا، ہم یہ تو نہیں تھے کہ وہ سویا ہوا تھا اور ہم نے اس کو گرفتار کروا دیا۔ اس نے پاکستان کے عوام کی توہین کی ہے، اس نے قائد اعظم کے مزار میں اس کی حرمت کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ یہ ہم الاؤ نہیں کریں گے، وہ ہماری حقیقت کا وہ ایک سمبل ہے۔ کس طرف سے میرا آپ سے بھی یہی سوال کیا تھا کہ اس بات کو بھول جائیں گے کس نے گرفتار کیا ہے۔ آپ جرم دیکھیں، جرم اگر آپ کے سامنے اگر ہے تو پھر آپ قائد اعظم کے مزار کو بھی کل بنا دیں ادھر جا کے، تو جو بھی ادھر وہ ہیں کل ادھر شروع ہو جائیں۔ یہ تو ہمارے ملک کا وقار ہے، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بانی پاکستان کا مقبرہ ہے۔
اس کو آپ کس طرح سے اس کی توہین کر سکتے ہیں؟ جی جی انڈیا اور جو امریکہ ہے وہ سازش کر رہے ہیں، تو پھر کیسے سی پیک کا جو محکمہ یہاں پر ہے اتھارٹی ہے وہ ایک ایکسپیکٹڈ یو ایس شیئرنگ کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے جن کا وہاں پر کاروبار ہے، کیا اس سے نہیں پوچھیں گے کہ وہاں پر آپ کا بھی کاروبار ہے اس کی قدرت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سی پیک کا جو پروجیکٹ ہے وہ کسی ایک پارٹی کا پروجیکٹ نہیں ہے، وہ پاکستان کا پروجیکٹ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ احسن اقبال جیسے لوگ جن کو کہ اور کچھ دکھا نہیں سکتے ہیں، پشتوں میں ایک مثال ہے جو میں یہاں پہ کہہ نہیں سکتا، کہ دوسرے لوگوں کے اس پہ جو ہے تو بہرحال تو پاکستان کا پروجیکٹ ہے، پاکستان کے عوام کا پروجیکٹ ہے، اور یہ کسی ایک حکومت کا پروجیکٹ نہیں ہے۔ سی پیک کی ترقی کے لیے ہم بھرپور کوشاں ہیں، اور جو بھی اس کو لیڈ کر رہا ہے وہ حکومت پاکستان کی پالیسیز پہ عمل پیرا ہوگا۔ حکومت پاکستان اس میں جتنی دلچسپی لے رہی ہے وہ پہلے نہیں لی گئی تھی، اس پروجیکٹ کو ایک سیاسی پروجیکٹ بنا دیا گیا تھا۔ اب حکومت پاکستان کا یہ کہنا ہے، ہمارا یہ پوائنٹ ہے کہ سی پیک جیسا شاندار منصوبہ یہ ہمارے ملک کا پروجیکٹ ہے اور اس کا افراد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اس کے امین پاکستان کے عوام ہیں اور چائنا کے عوام ہیں۔ شکیل جی دیکھیں، جہاں تک کہ پابندی کا تعلق ہے اس کے بارے میں بے خبر ہوں، ہماری کل کیبنٹ ہوگی تو میں اس پہ آج بات نہیں کر سکتا، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ دیکھیں، جب آپ کے جو دشمن ہیں، ہم یہ نہیں کر رہے ہیں کہ کون محب وطن ہے، محب وطن تو سارے پاکستانی ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کون غدار ہے کون نہیں ہے۔ ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے ہر جو ادارے ہیں، جس طرح کی یہ بلڈنگ ہے، یہ کچھ پلرز پہ کھڑی ہوتی ہے جس کو ہم ادارے کہتے ہیں، اس میں پارلیمنٹ بھی شامل ہے، اس میں جوڈیشری بھی شامل ہے، اس میں میڈیا بھی شامل ہے، اس میں ایگزیکٹو بھی شامل ہے، اس کے پھر اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ ہمارے دشمنوں کی یہ تھرو آؤٹ کوشش کی رہی ہے، کبھی دیکھیں، آپ کو پتہ ہے میں کس شخص کا بیٹا ہوں، کبھی اس کو اس طریقے سے کیا گیا کہ جو بیرونی ملک میں ہمارے ملک کے خلاف سازشیں ہو رہی تھیں، اور آپ کو پتہ ہے ہمارا ملک دو لخت ہوا، اور یہ کوئی ایک دن کا واقعہ نہیں تھا، یہ پوری ایک انٹرنیشنل جو ہمارے جو کچھ دشمن ہیں وہ ایک مستحکم پاکستان نہیں چاہتے، وہ ایک خوشحال پاکستان نہیں چاہتے، اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ مختلف قسم کی داؤ لگاتے ہیں۔ تو اگر ہمارا جو ڈیفنس ہے، اگر وہ اس کو کنٹروورشل بنا دیا جائے گا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ جب کوئی اس پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو نیبرہڈ ہے، ہمارے جو ہمسائے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے کیسے تعلقات ہیں، کیسے کر دیے گئے، تو ہم نے تو اپنی جو ڈیفنس ہے اس کو مضبوط کرنا ہے، ہم نے تو اس کو کنٹروورشل نہیں بنانا، کیونکہ ایک ایسا ادارہ جو کہ آپ کی سرحدوں کی حفاظت کرے، شہادتیں دے، دہشت گردی کو ختم کرے، تو اس کو ہم کیسے کنٹروورشل بنا سکتے ہیں؟ یہ وہی والی بات ہے کہ ایک خاندان کے لوگوں کو کہنا کہ میں آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جو آپ کا جو بڑا ہے وہ فلاں فلاں ہے، یہ تو آپ تقسیم پیدا کر رہے ہیں، یہ تو آپ ایک ایسا ماحول پیدا کر رہے ہیں جس میں کہ اس ورسز دیم والی بات ہو۔ کوئی پاکستانی چاہے لاکھ اختلافات ہوں، لیکن اس حد تک ہم نہیں جائیں گے، اس حد تک ہم نہیں چھوڑیں گے کہ وہ ہمارے جو اسٹیبلشڈ ادارے ہیں، جو کہ ہماری سیکیورٹی کے ضامن ہیں، جو قربانیاں دے رہے ہیں، ان کو ہم کنٹروورشل بنائیں۔ اسی طرح جوڈیشری کا لاکھ کنٹروورشل چیزیں ہوئی ہوں ماضی میں، لیکن اب ہم نے دیکھا ہے کہ جو جوڈیشری ہے وہ بھی، انہوں نے بھی اپنا کردار
ایک مثبت کردار ادا کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس کو بھی اگر جو انصاف فراہم کرنے والا ہے اس کو بھی ہم کنٹروورشل بنائیں. اور یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ وہی ہو رہا ہے کہ جب نواز شریف کو چاہیے کہ اگر وہ 3 بار وزیر اعظم بنائے تو قانون، رول آف لا کی رسپیکٹ کرنا اس کا فرض ہے، یہ اس کی چوائس نہیں ہے. اگر وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ اس کے لیے قانون وہ قانون سے بالا تر ہے تو یہ تو ہم نہیں مانیں گے اور نہ چھوڑیں گے، نہ عمران خان چھوڑے گا. آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس کو آ کے جواب دینے چاہیے؟ تو یہ جوڈیشری اور اس کو کیوں کر رہا ہے؟ یہ ایک منظم طریقے سے کر رہا ہے کہ جوڈیشری کو کنٹروورشل بناؤ تاکہ جو اس کے مقدمات ہیں وہ سیاسی نوعیت کے بنا دیے جائیں. تو یہ ایک یہ بڑے کٹور لوگ ہیں. انہوں نے اس ملک میں دیکھیں کس طرح سے وہ نو سرباز جو ہے کس طرح سے وہ اپنے آپ کو بیمار بنا کے اور وہاں پہ جا کے بالکل کھیلتا ہوا ہے. یہ وہی ہے جو وہ چوراہوں میں وہ بعض فقیر نہیں ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو کبھی ٹنڈا بنا دیتے ہیں، کبھی لنگڑا بنا دیتے ہیں، اور جب شام ہوتی ہے تو مزے سے اٹھ کے اور چل کے تو چلے جاتے ہیں. اس نے وہ کام کیا ہے. یہ قانون سے بالا تر نہیں ہے. یہ سارا جو دھول جھونکی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ اس کے پیچھے ان کی جو کرپشن ہے وہ دب جائے اور لوگ کسی اور چیزوں کی بات کرنے لگے. ہمارا پوائنٹ ہر دفعہ یہی ہوگا کہ ہم اس کو بلا کے رہیں گے. ہم اپنی بھرپور جو کہ ہماری قانونی ہمارے پاس وسائل موجود ہیں ہم اس کو واپس لائیں گے، اس ملک میں واپس لائیں گے اور اس کو جو ہے تو عام جیل میں ڈالیں گے. جنرل مختلف اخبار میں قانون کا رائے توڑا ہے، ابھی اپوزیشن یا پولیٹیکل پارٹی ان کو لگا رہی ہے، تو آپ حیثیت کی پولیٹیکل ورکر کی ان کی سپورٹ کیوں نہیں کرتے؟ دوسرا سوال میرا یہی ہے کہ پی ٹی آئی کا کرپشن کرنا چاہیے تھا نا حکومت نے کہ اگر کسی نے قانون توڑا تو حکومت نے جانا. پولیٹیشن کے کیوں چکر لگاتا ہے؟ اس میں جنرل صاحب کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ مشرف صاحب کے لیے ہے ان کو ویلکم کیا گیا. دیکھیں ابراہیم صاحب دسو ممکن بیا آخری سوال بھائی ذکر چاہیے خطا سوال. اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ دسمبر جو ہے دسمبر کا مہینہ حکومت نہیں دیکھے گی. اسی طرح بعض وفاقی وزراء کہہ رہے ہیں کہ دسمبر میں ان کے حصے بکرے ہو جائیں گے. تو زلزلہ آنے والا ہے. دیکھیں جہاں تک دسمبر کا تعلق ہے تو وہ تو اپوزیشن کے لیے تو دسمبر میں ہی آ گیا. ان کا دسمبر تو گجرانوالے کے جلسے میں ہی آ گیا. ہمارا لیڈرشپ ہمارا یہ ایمان ہے. جی دیکھیں میں آپ کو پورے دل پہ، یہ سیاست آنی جانی چیز ہے، آج عہدے پہ کوئی ہے کل نہیں ہے، لیکن میں آپ کو پوری ایمان سے بتاتا ہوں کہ جو لیڈر عمران خان، جس طرح اس کی نیت ہے اس ملک کے لیے، جس طرح اس کی کوشش ہے، جو کہ اس کا عمل ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس ملک پہ کوئی سختی آئے گی. بیکاز اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ تم پہ وہی حکمران مسلط کیے جائیں گے جس کے کہ تم قابل ہو. اب میرا خیال ہے کہ پاکستان میں وہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ رحم کیا ہے، جس طرح کہ کورونا میں ہم پہ رحم کیا. ہم انشاءاللہ جس طرح کہ خیبر پختونخوا میں ہم شروع ہوئے تھے تو ہم کئی کام نہیں کر سکے تھے، لیکن دوبارہ خیبر پختونخوا کے عوام نے ہمیں اعتماد دیا اور ہم میجورٹی کے ساتھ آ گئے. اسی طرح انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں ہماری حکومت کی پرفارمنس کیسے نظر آتی ہے. کام تو ہو رہا ہے لیکن کئی کام ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہوتے ہیں لیکن ایک خاص وقت پہ نظر آتے ہیں. جی ایک سیکنڈ، یہ ٹانڈو تو نہیں یار. دیکھیں بات یہ ہے کہ انصاف ہر ایک کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن یہ منطق کہ جی ایک پکڑا جائے چور اور وہ کہے کہ نہیں اس نے بھی کیا ہے تو اس کو بھی پکڑو ورنہ میں پکڑا ہی نہیں دوں گا، یہ کون سی منطق ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حکومتیں آپ کی رہی ہیں، جو آپ نے خود اپنی فیلیور، اپنی ناکامی تسلیم کر لی ہے کہ 40 سال آپ لوگوں کی حکومت تھی. پیپلز پارٹی کا حال دیکھ لیں، ادھر سندھ کی حال دیکھیں کہ رونا آتا ہے. کرپشن کے بازار گرم کیے ہوئے ہیں، کھربوں روپے وہاں پہ گئے ہیں، لیکن وہ جو ہیں ہم اگر اپنا احتساب کریں گے صحیح طریقے سے، ہم اگر قانونی بالادستی قائم کریں گے، پھر
सब उसमें आ जाएंगे. मैं ये नहीं कह रहा कि किसी सेलेक्टिव होना चाहिए, और ये सेलेक्टिव नहीं है. देखें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल टुडे जो भी उसकी हुकूमत में हो रहा है. इसी तरह वो लोग जिन्होंने कि इस मुल्क में बार बार हुकूमतें की हैं लेकिन वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या इंप्रेशन मिलेगा, क्या तासुर क्या जाएगा, और फिर कोई और क्यों दे. आपने तो लास्ट क्वेश्चन किसकी, हाँ, टिकटॉक. बीमारी की बात की कि वो फकीर की तरह आवाज चला गया है, लंदन में तो जहांगीर तरीन भी बैठा है. और तीसरा ये सवाल है कि अपोजिशन ने हमेशा महंगाई को पेश किया, जिस नवाजी में इमरान खान ने पेश किया था कि अगर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से बढ़ी तो इसका मतलब है कि हुक्मरान करप्ट है. बिल्कुल. इन तीनों सवालों के जवाब देखें, पहली जहां तक टिकटॉक का ताल्लुक है, देखें, नहीं, टिकटॉक की वीडियो की बात नहीं हो रही है. मैं इसको मुकम्मल जवाब देना चाहता हूं ना कि आपको उसका पस मंज़र भी पता हो. देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारी अपनी ये भी सोच है, अल्हम्दुलिल्लाह, हम चाहते हैं कि जो पाकिस्तान में जो भी मटीरियल आए वो हमारे सकाफ़ती, हमारे मजहबी अक़दार के बरखिलाफ़ ना हो. हम इस मुल्क में नहीं चाहते कि एक ऐसी हमारी ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल या माशरे में एक ऐसी माहौल पैदा कर दिया जाए जिसको कि हैंडल करने के लिए भी शायद हम न तैयार हैं और न हम उसको होने देंगे, क्योंकि हमारा मज़हब पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना था. हमारी एक अपनी अक़दार हैं, उसको हम हर तरीके से डिफेंड करेंगे. और जो भी टिकटॉक हो या यूट्यूब हो या और जो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, हम सिर्फ वो टाइम ले रहे हैं कि किस तरह से हम उसको मैनेज कर सकें कि कम से कम जो उरियानी, फहाशी और इस किस्म की जो लव किस्म की जो बातें हैं वो ना हो सकें. दूसरी बात आपने ये की कि जो महंगाई है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन महंगाई के पीछे तो नहीं, हमने तो पूरे निज़ाम को बरहना किया था. हमने इनके चेहरों से नकाब उतारे थे. हमने सिर्फ महंगाई की बात नहीं की थी. आज ये सिर्फ महंगाई की बात कर रहे हैं. हम तो उन चीज़ों की भी बात कर रहे हैं जिस तरह कि इन्होंने इदारों को इस्तेमाल किया, जिस तरह इदारों को तबाह किया. तो फ़र्क तो बिल्कुल ज़ाहिर है. और ये जो महंगाई है ये इंशाल्लाह आपको एक बड़ी ये टेम्परेरी चीज़ है. हालात बेहतर हो रहे हैं, इससे बेहतर होंगे. अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि इससे बड़ी खुशी हमारे लिए कोई नहीं होगी और ताकत कोई नहीं होगी जबकि आवाम को खुशखबरियाँ मिलें आने वाले दिनों में, और उनकी जो महंगाई की जो एक उन पे एक मुसीबत है वो कम से कम तर होती जाए. बहुत शुक्रिया.